خیر رمضان میں خوش آمدید. اپنے موضوع پر تو بات ہوگی پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اس وقت بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو ایک بار پھر میچ ہار گئی ہے, اور اس کی امید کچھ ناقدین پہلے سے کر رہے تھے. ہمارے شو میں بھی اس پر بات ہوئی ہے. پاکستان بامقابلہ نیوزی لینڈ T20 سیریز کے 5ویں میچ میں بھی پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹاپ آرڈر بری طرح سے فیل ہو گیا ہے. بیٹرز ایک بار پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں, ناکام رہے ہیں. قومی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز ہی بنا سکی اور بہت چھوٹا سا ہدف دیا گیا. اوپنرز پاکستان کو جارحانہ آغاز دینے میں بھی ناکام رہے. حسن نواز ایک بار پھر 0 پر ہی آؤٹ ہو گئے, جبکہ محمد حارث 11 رنز کے مہمان بنے. اس کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں میں ابھی اگر دیکھیں تو محمد عثمان اور جو فہد یوسف ہیں وہ 7 رنز بنا سکے. عبدالصمد 4, جہادات خان 1, سفیان مقیم بھی 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں, جبکہ شاداب خان نے 28 رنز بنائے اور کپتان نے کسی حد تک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. سلمان علی آغا 51 رنز بنا سکے, انہوں نے 51 رنز کی اننگز کھیلی ہے. اس کے علاوہ کوئی بلے باز خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اور اوپنرز کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت نیوزی لینڈ نے ہدف محض 2 وکٹوں کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا. جی ہاں, یہ ہماری میچ کی سچویشن تھی جیسی بھی رہی ہے. یہ جیسے کہ علی نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہیں نہ کہیں کہ جناب ہم ہار جائیں گے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان ظہیر صاحب اسٹوڈیو سے موجود ہیں. السلام علیکم عرفان, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی, الحمدللہ. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ تبھی آئے ہیں جب ہم جیتے ہیں. اب ذرا بتائیں نا, اب کس کارکردگی پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ پاکستان کرکٹ جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ وینٹیلیٹر پہ ہے. کبھی تھوڑا سا جرک آتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ بہتر ہو رہا ہے. میں ریکال کر رہا تھا لاسٹ ایئر بھی ہم نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ سیریز کھیلی تھی اور ہمارے تمام سینئر پلیئر تھے, پوری کمپلیٹ ٹیم کھیلی تھی, تب بھی یہ رزلٹ تھا. تب 4-1 سے ہمارے تھے. آج بھی ہم ینگسٹر کے ساتھ بھی 4-1 سے ہارے ہیں. اس میں ایک سسٹم جو ہوتا ہے نا کسی بھی ٹیم کو بلڈ کرنے کا, جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جو 4-5 سال میں کرائم کیا گیا پاکستان کرکٹ کے ساتھ, جہاں ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں, سب سے بڑا میں آنس جو ہے وہ کپتان بابر اعظم پہ ڈالتا ہوں کہ انہوں نے کسی ینگسٹر کو اپرچونٹی نہیں دی, پریپیئر نہیں کیا. آپ آسٹریلیا کی بات کر لیں, انگلینڈ کی بات کر لیں, ساؤتھ افریقہ کی بات کر لیں, ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو پلینگ 11 ہوتی ہے اس میں ایک ینگسٹر آتا ہے, اس کو 4-5 میچ دے کے 10 میچ دے کے پریپیئر کیا جاتا ہے, وہ ٹیم میں ایڈجسٹ ہوتا ہے, پھر اسی طرح آپ ایک اور پلیئر کو لاتے ہو. ہم کیا کرتے رہے ہیں کہ پہلے 4-5 سال کسی ینگسٹر کو چانس نہیں دیا. اگر آپ دیا تو آپ پوری ٹیم ہی آل ٹوگیدر 7-8 لڑکوں کو چانس دے دیا. یہ بھی گیم کا ایک پارٹ ہے کہ ینگسٹر پرفارم نہیں کریں گے, جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا ابھی پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا, دیکھا یہ ان کی ویلیو ہے, یہ ان کی اوقات ہے, یہ انہوں نے پرفارم کر دیا ہے, ہمیں واپس انہی چہروں کی طرف جانا پڑے گا. دونوں میتھڈ آپ کے غلط تھے. آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ آپ نے ٹیم کو کیسے بلڈ کرنا ہے, آپ نے اسی پہ چلنا تھا. اگر اس کو تھوڑا سا اگر ہم اور موڈیفائی کرنے کی بات کریں تو اگر آپ اپنی پلینگ 11 کو ٹھیک کھلا لیتے ہیں نا تو رزلٹ کوڈ ہیو بین ڈفرنٹ. اب یہ دیکھیں کہ سفیان مقیم کی میں ہمیشہ ہر میچ سے پہلے بات کرتا رہا کہ اس کو آپ ضرور کھلائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج جب سب کو 20-15 سے زیادہ اکانومی کے ساتھ رنز ہوئے, اس نے 2 اوور کیے, 6 رنز دے کے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. جہاں شاداب کو 24 ہو رہا ہے 2 اووروں میں, کسی کو 40 ہو رہا ہے, کسی کو 35 ہو رہا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں اس کو کھلایا؟ یہی ہم بات چیمپئن ٹرافی میں بھی کرتے رہے کہ آپ نے اسپنر کو چانس دینا ہے. ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ ینگسٹر کو اسی لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کر جائے گا, بہتر کر جائے گا, آپ نہیں کھلاتے کہ پھر ہم اپنے جاننے والے کو کیسے پھر ٹیم میں رکھیں گے, اس کی ٹیم جگہ میں سیمنٹ کیسے بنے گی. تو یہ ہمیں ابتدائی طور پر ہی ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ 5 بیٹرز بھی بمشکل 50 رنز نہیں بنا سکے, اور اگر تبدیلیاں دیکھیں تو 1 2 3 نہیں 5 تبدیلیاں, 3 پلے تو ڈبل فگر 5 تبدیلیاں اور نتیجہ 0. دیکھیں تبدیلیاں جتنی مرضی کریں, ایک آپ نے کمبینیشن کے لیے پلینگ 11 بنانی ہوتی ہے, اس میں آپ اپنے تمام ایریاز کو کور کرتے ہو کہ یہ بیٹر ہماری یہ سٹرینتھ ہے, آپ کے بالر کی یہ سٹرینتھ ہے, ہمارے پاس سپنر کیا پورے ہیں. ہمارا کسی بھی ٹیم کے اندر پلینگ 11 نہیں ہے. اب دیکھیں عثمان خان آلموسٹ 14 منتھ کے ساتھ آپ کی ٹیم کا پارٹ ہے. ورلڈ کپ سے پہلے اس کو رکھا گیا, ہر سیریز کے اندر اس کو 1 یا 2 میچ دیے جاتے ہیں. اس کو بھائی ایک دفعہ 8-10 میچ کھلا کے ونس فار آل چیپٹر کلوز کرے. ادھر وہ لیکن آپ پچھلی بار بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کھلانا ایک میچ دیا گیا, وہ 8 کر کے آپ کس طرح اس کو جج کریں گے؟ لیکن ہم نے سب چیزیں تو آزما لی, ہم نے سارے سینئر پلیئر کھلا لیے, پھر اس کے بعد ہم نے سارے جونیئر پلیئر کھلا لیے. کھلاتے ہی غلط ہے نا. میرا ماننا یہ ہے, جیسے میں اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں, 2019 میں پاکستان کرکٹ کا ڈبیکل سٹارٹ ہوا تھا, جب ہمیں یاد پڑتا ہے جو آخری سیریز تھی اس میں سرفراز کی, ہم 3 میچز ہارے تھے لاہور کے اندر سری لنکا سے. اس میں کیا ہوا, عمر اکمل کا اور احمد شہزاد کا بھی کم بیک ہوا. پاکستان سری لنکا سے 3 میچ ہارا. اس سے پہلے پاکستان 2.5 سال آلموسٹ 11 سیریز کنزیکٹیو جیتا تھا T20 میں سرفراز کی کپتانی میں. ایک سیریز کے بعد سرفراز کو ہٹا دیا گیا,
احمد شہزاد اور عمر اکمل کو بھی ہٹا دیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ کس کو رکھنا چاہیے کس کو نہیں رکھنا چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ینگسٹر یا سینئر کو جب رکھتے ہیں تو اس کو پورا پراپر چانس دیتے ہیں. اسے کرکٹ میں یا سپورٹس میں کہا جاتا ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, کہ آپ اس طریقے سے کسی کو چانس دیں کہ یا تو اس کو بیٹنگ آرڈر پہ نہ بھیجا جائے, جیسے عثمان کا نمبر اوپنر ہے یا 3 پہ ہے اس کو 5 پہ بھیج دیں. صاحبزادہ فرحان کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا. یا آپ کوئی بالر ہے تو اس کو ایک آدھا میچ دے تاکہ وہ اپنی جگہ ہی نہ بنا پائے. پراپر رن آپ کسی لڑکے کو, کوئی بھی بچہ ہے, دیکھیں ہر بندہ پاکستان میں ایک پولیٹکس جانتا ہے اور کرکٹ جانتا ہے, 2 ہی آپ کے پاس ایریاز آف ڈسکشن ہے. آپ اس کو 10 میچز کا رن دیں, اس کو بتائیں کہ بھائی آپ ٹیم میں آ گئے ہیں, یہ آپ کے پاس 10 میچ ہیں, یہ آپ نے کھیلنے ہیں, اگر آپ پرفارم کریں گے تو آپ ٹیم کا پارٹ رہیں گے, نہیں کھیلیں گے تو آپ کے لیے جگہ نہیں بنے گی, تاکہ سب کو معلوم ہو. آگے کی پیش کوئی بھی کر دیں ون ڈے سیریز میں کیا حال ہونا ہے یہی. دیکھیں میں پہلے تھوڑی سی بات حسن نواز پہ کر لوں. جیسے 5 میچز میں 1 سینچری, 3 صفر اور 1 میچ میں 1 بنایا انہوں نے. پورے پاکستان نے ان کو بیک کیا. ہم ینگسٹر کو بیک کرتے ہیں, لیکن ینگسٹر نے بھی کہیں نہ کہیں یہ رسپانسبلٹی لینی ہے نا, کہ محمد حارث کی بات کر لیں, ان کی کر لیں, کہ ہم اتنا بیک کر رہے ہیں آپ کو, بٹ آپ نے بھی تو کہیں ایگزیکیوشن کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہم 0-0 کرتے رہے اور ویٹ کرتے رہے. اور پھر پروفیشنل کس بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو جو ہے میچز اتنے کھلانے پڑیں گے پھر آپ جا کے کوچز کا بھی رول پہلے سے کھیل کے آئے نا, کوچز کا بھی رول آتا ہے, کوچز کا بھی رول ہے, انتظامیہ کا بھی رول ہے. تو او ڈی اے کے اندر میرا خیال ہے کہ پاکستان اچھا کرے گا. او ڈی اے ہمیں سوٹ کرتا ہے ہماری ٹیم کو. ہم دعائیں کرنے کے لیے رہ گئے, وہ ہم نے کرنی ہے. جناب بہت شکریہ. عرفان ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کرکٹ پر ہم بات کر رہے تھے. پروفیسر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اپنی وہ جو گفتگو ہے اس کو وہیں سے ہم دوبارہ سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے اس کو بریک کیا تھا. بریک پر جاتے ہیں, کچھ دیر میں واپس آتے ہیں.